آیات نمبر 11 کا 17 سورۃ الحشر۔ اس سے پہلے منافقین کی اسلام دشمنی گزشتہ درس میں جا چکے ہیں۔ بنی نذیر کی یہودیوں کی بدعہدی اور ان کی محاسبہ کا ذکر ہو چکا۔ اب آج کی درس میں ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہودیوں کو عہد شکنی کی کہ بھائی عہد کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اہل ایمان کے خلاف ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آیات نمبر 11 کا 17 سورۃ الحشر۔ اس سے پہلے منافقین کی اسلام دشمنی گزشتہ درس میں جا چکے ہیں۔ بنی نذیر کی یہودیوں کی بدعہدی اور ان کی محاسبہ کا ذکر ہو چکا۔ اب آج کی درس میں ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہودیوں کو عہد شکنی کی کہ بھائی عہد کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اہل ایمان کے خلاف ان کی مدد کا وعدہ کیا کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، یہودیوں کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، تو لہذا جب بھی کوئی مقابلہ ہوگی مسلمانوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ معاہدہ ہوگا، اور اگر نہیں بھی رہیں گے تو خاموش رہیں گے، کسی کے ساتھ نہ دیں گے، ان کے ساتھ نہ ہوں گے، نہ آپ لوگوں سے منافقت والی حرکت کریں گے۔ یہ یہودیوں کی بات پہ ان سے جو ہے نا عہد نامہ ہو چکا ہے تحریری طور پر اللہ کے رسول سے۔ اب ان لوگوں نے بعد میں عہد شکنی کی، تو عہد شکنی کرنے کا سب سے بڑے وجہ کیا ہے؟ منافقت۔ اور یہی منافقت میرے دوستوں آج کل مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے دوستوں، پہلے تو یہ منافق ایمان والوں کے سامنے، مومن کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے سے یہودیوں کی بات جا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو اس سے بلبچن دیا۔ یہ بلبچن والی بات ہے، اصل جو ہمارے مشن ہے تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ شیطان کے ساتھی ہے منافق۔ اللہ رب العزت آگے فرما بھی رہا ہے کہ منافق یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے بنی نذیر، بنی قریظہ، اسی طریقے سے بنی قنقا، یہ جو قبیلے تھے میرے دوستوں، ان لوگوں کو بول رہے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ جو اہل کتاب سے بھی، اہل کتابوں میں سے بھی کفر کی ہے، یہی منافق لوگ۔ تو پہلے بھی یہ منافق تھے، اہل کتاب میں نہیں تھے، پہلے بھی یہ کافر تھے، اب بھی یہ کافری ہے۔ اب یہ ایمان کی نام دے کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے
لیکن رب کریم جو ہے عالم بذات الصدور ہے، وہ لوگوں کی دلوں کی راز کو بھی جانتی ہے۔ اب مسلمانوں کو جو یہ لوگ دھوکہ دے رہے یہ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ اپنے رسول کو سامنے بتا بھی دیتے کہ یہ لوگ منافق لوگ ہیں، یہ آپ کی ساتھ دینے والے نہیں۔ آپ ان کافروں کی جو اہل کتاب کی ساتھ دے رہا ہے، یہودیوں کی ساتھ، تو ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم گھروں سے نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اہل کتاب والوں، یہ تمہارے ساتھ بھی دھوکے بازی کریں گے، یہ تم سے بھی منافقت والی چال کھیلیں گے۔ جب یہ مقابلہ کے لیے آئیں گے تو پیٹ پیچھا دے کر بھاگیں گے، اور جب تمہارے مدد کے لیے آئیں گے یعنی مقابلہ کے پیٹ پیچھا، اور جب تم جانے کے لیے بنو گے تمہارے ساتھ یہ نہیں نکلیں گے۔ یہ پورے کے پورے منافق ہیں۔ بھائی دنیا میں بھی ایسی مثال ہے۔ اب مسلمانوں نے اپنے مطلب کا بات نہ ہو، اپنی ذات کا فائدہ نہ ہو، اپنے مفاد میں بات نہ ہو تو دوسرے کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے کہ میرے ذات پہ بات نہیں کیوں نہیں آیا، یہ منافقت ہے۔ بھائی فیصلہ ہو میرے حق پہ ہو، بھائی فیصلہ تو انصاف کا ہوگا نا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اب فیصلہ انصاف کا نہیں تو تمہارے حق پہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اسی کی متعلق اللہ رب العزت نے ان منافقین کی پہچان کرا رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہے، دیکھ لو۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا۔ اب اس میں منافقین کی اسلام دشمنی کی ایک بات، اس میں 6 باتیں یاد رکھنے کا ہے۔ دوسرے نمبر اہل ایمان کے لیے تسلی، اہل ایمان کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے کہ یہ آپ کی ساتھ ایسے نہیں کرتی ہے، یہ یہودیوں کی ساتھ بھی ایسے حرکتیں کرتے ہیں منافق۔ تیسری نمبر یہودیوں کا اندرونی خلفشار، کہ حقیقت میں آپ کو نظر آتے کہ یہودی سارے کے سارے ایک ہے نا، یہ اتفاق ہے، اتحاد ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، کہ ان کے اندر بھی خلفشار ہے، یہ آپس میں دوسرے کے دشمن ہے، یہ سمجھانا۔ چوتھے نمبر منافقی کی مثال، اللہ رب العالمین منافق کی مثال دے رہے تھے، یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی یہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو آپ یہ چوتھے میرے دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ان منافقین کی پہچان تعارف کرا رہے ہیں، یہ 4 باتیں اس کے اندر بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اب میرے دوستوں آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی اس کی اسباب کا ذکر آپ بعد میں آ رہا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب مسلمانوں نے بنی نذیر کا محاصرہ کر لیا تو یہودی قلعہ ہو گئی، اور اہل اسلام کی تمام تر کوشش کی باوجود یہ باہر نکل کر جنگ کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ اب ان کی درختیں کرنے شروع کر دی اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم سے۔ جب ان کی درختیں کرنا شروع کر دی تو ان کی باغات اور زمینوں کا جب نقصان ہو رہا ہے، یہ باہر نکل کر آیا، برداشت سے باہر ہو گئی۔ کافی عرصے تک یہ قلعہ بند رہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر جنگ کرنے آتے تو ان کا شکست یقیناً تھا نا۔ اب یہ قلعہ کے اندر بیٹھے بولے نکل تو جا، ہاں بھائی کیوں بند ہے، گھر سے نکل۔ اب گھر میں جا کے ابھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب نکل جا۔ اب پھر بعد میں جا کر جب محاصرہ کر لیے، بعد میں نکل کر آیا، آنے کے بعد کہا کہ آپ 2 میں سے ایک ہم سے جنگ کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ۔ تو کہا کہ ہم آپ لوگوں سے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو بولا جو سامان وغیرہ لینا ہے تو وہ لے لو، تمہارا جتنے لے سکتے ہو۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چھتیں بھی نکال دی، دروازہ کی چوکاٹیں جو لے سکتا تھا ان لوگوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، توڑ کر کے جتنے لے کے جا سکتا تھا لے گئے۔ یہ جلا وطن ہو گئے، مدینہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ آپ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کیا تم نے ان منافقوں کی طرف نہیں دیکھا کہ منافقت کی جو تاریخ ہے 2 ہجری میں شروع ہوئی،
جنگ بدر کی تھوڑا عرصہ بعد اپنے سازشوں کی وجہ سے بنی کنتا کی یہودی جلا وطن ہو چکے تھے، بنی نذیر بھی جلا وطن ہونے والا تھا، اور دوسرا قبیلہ تھا بنی نذیر کے، تیسرا قبیلہ ان کا بنی قریظہ تھا، بنی قریظہ، جو اپنے رشتہ دارانیوں کی وجہ سے 6 ہجری میں جنگ خندق کے بعد ہلاک کیا گیا ان لوگوں کو۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے، یہ منافقت کی ہے کہ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اپنے بھائی بندوں سے، بھائی بند اس لیے ہوتے تھے کہ ان کی ساتھ ہوتا تھا اور ان کی تجارت بھی ان کی ساتھ وابستہ تھا، تو اسی وجہ سے ان کو بھائی بندوں سے الفاظ استعمال کیا۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ان سے مراد بنی نذیر کی یہودی ہے۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ بنی نذیر کی یہودی۔ تو منافقوں کو ان کی ساتھ تعلقات اور لین دین تھا کاروباری، اس لیے ان کو بھائی بند کہا گیا۔ ان یہودیوں سے منافقوں نے کہا کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالے گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے، اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکالے جائیں گے تو ہم بھی نکالیں گے، تمہارے ساتھ میں نکل جائیں گے نا۔ اللہ نے فرمایا حقیقت میں یہ نہیں نکلیں گے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یوں پم پٹی دینا، اکسانا، ایسے اسکایا یہودیوں کو کہ بھائی خبردار، اگر تم لوگوں کو یہ نکالنے کی کوشش کرے، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کو موقع مل گیا، بولے یہ تو سب سے بڑے موقع ہے، یہودیوں کو کہہ دیا کہ بھائی نکلنا نہیں، ارے تمہارے ساتھ جو ہے یہ باقی بنی غطفان ہے کہ یہ بھی تمہارے مدد کو آ جائے گا، اور پھر اس کی بعد بنی نذیر ہے، بنی قنقاع ہے، بنی قریظہ ہے، یہ یہودیوں کی قبیلے، پھر اس کے بعد بنی غطفان، یہ بھی تمہارے ساتھ دیں گے، خبردار تم یہاں سے نکلنا نہیں، اگر تمہیں جلا وطن کرنے کی کوشش کیے تو بالکل بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے نہیں نکلنا، اور اگر جنگ کرنے کے لیے تمہارے سامنے آ جائے تم ان کے ساتھ جنگ کرو، کیوں گھر میں بند پڑے ہوئے، جنگ کرو ان کے ساتھ میں، ہم بھی تمہارے ساتھ دیں گے، اور دوسرے قبیلہ بھی تمہارے ساتھ مدد کو آئیں گے، یہ کہہ دیا۔ اب اللہ نے ان کی راز کو فاش کر دی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ دیں گے، دیکھو لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اگر تمہیں تمہارے گھروں اور زمین اور باغات سے نکالا گیا، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، یہودیوں کو کہہ دیا۔ یہ اس کہنے لگے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر مسلمان تم سے جنگ کریں گے تو ہم تمہارے مدد کریں گے، مسلمانوں کی مقابلہ میں آگے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کی بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ منافقوں نے یہودیوں کی حوصلہ افزائی، مگر اللہ نے فرما دیا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اب پیچھے سے جا کے یہودیوں کی ساتھ دے رہے کہ بالکل اپنے گھروں سے نہیں نکلنا، اگر تمہیں نکال دیے جائیں گے تو ہم بھی ان کی ساتھ میں نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور اگر تم ان کی مقابلہ میں آ جاؤ گے، جنگ کرنے کی یہ تیاری کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اللہ فرماتے، اللہ نے فرماتے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔
ایک نمبر کا یہ جوٹے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کی ٹھکانہ جہنم کی آخری طبقے ہیں. میرے دوستوں، جب حضرت منافقت کتنی سخت وعیدیں ہیں منافق کے بارے میں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کا بھائی ہے بھائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول سے بات سنتے تو اس وقت کو ان کی حالت ایسے کچھ ہوتے تھے بالکل اللہ کی طرح متوجہ. تو یہ تو بھائی خلافۂ راشدین ابوبکر صدیق جیسے حیثیت، میرے دوستوں تو کیا مثال ہے ان کا. لیکن اس کی باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر باہر جاتے تھے، بولے میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق تو نہیں ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس آ کے پہنچ گئے، دوسرے صحابی ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے نا، تو کہنے لگے خلیفہ اول میں تو منافق تو نہیں ہو گیا. بولے کیا؟ کہ جب میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں، تو ہمارے کیفیت کچھ اور ہوتے تھے، اور جب میں وہاں سے نکل کر آتا ہوں تو ہمارے کیفیت اور کچھ ہو جاتا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں. کیا خوف تھے ان کی دلوں کے اندر کہ منافقت والی حرکت تو نہیں ہے، کیا منافقت تو نہیں ہوگی ہمارے اندر، ہم تو منافق ہی ہو گئے کہ ابلیس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے. پھر دیکھ رہے بھائی یہ محض شے دینے والی بات ہی ہے، اکسانا، پمپ پٹی دینا، جس کو عام لفظ میں پمپ پٹی بولتا ہے. بھائی پمپ پٹی ہے، خوب ہوا دینا. اگر یہودیوں پر بالکل افتاد پڑی تو وہ وعدہ خلافی کے وجہ سے کہ وعدہ خلافی کریں گے. لَإِن نُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر ان کو ملک بدر کیا گیا لا يخرجون معهم تو یہ منافق ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. یہ اللہ نے بتا دیا. اگر انہیں نکال دیں گے تو اللہ فرما رہا ہے ہرگز یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. یہ صرف تمہیں اکسا رہا ہے، صرف تمہیں پم پٹی دے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فساد کرانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فساد برپا کرنا، بس فساد کو کھڑے کر دینا. ان کے یہ اصل منافقین کی اصل مقصد یہی تھا. دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی عام مقام یا اسکول ہو یا کوئی بھی چیزیں ایسے ہو تو وہاں بھی اگر فسادات ہوتے ہیں کس کی وجہ سے؟ پتہ ہے؟ منافقت کی وجہ سے. اگر وہ اتحاد ہوتے آپس میں اور سچی ایمان والے ہوتے تو وہاں فساد تو نہیں ہوتا نا. فساد کبھی بھی نہیں ہوتے وہاں. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر یہودیوں سے جنگ کرنے کا موقع آیا تو منافق ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. یہ منافق یہودیوں سے جنگ کرنے کا موقع اگر آ گیا تو یہ منافق یہودیوں کے ساتھ مل کر بھی جنگ نہیں کریں گے. یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یہ یہودیوں کو اکسا کر مسلمانوں سے لڑا دیں گے، خود پیچھے رہیں گے اور ان کو جو ہے نا مروا دیں گے. یہودیوں کو مروا دے گا، منافق ہے نا. یہ ان کا مقصد تو اصل فساد برپا کرنا، بھائی دہشت گردی کرنا. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. بس 2-4-5 بندے کو اگر دہشت گردی کرنا ہی ہے، انتہا پسندی دہشت گردی. آج کل تو دنیا جو قرآن پڑھنے والے ہیں نعوذ باللہ، جو سپر پاور والے مسلمانوں کو انتہا پسند دینا شروع کر دی. بھائی اصل میں مسلمان تو امن والی جماعت ہے، مومن کے امن والی جماعت ہے. قرآن پڑھنے والے، حدیث کی درس دینے والے، یہ امن والی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب انتہا پسند جو ہے کون ہے؟ بھائی منافق ہے، جو یہودیوں کی ساتھی ہے. وہ ان کو بھی اکساتے ہیں، مسلمانوں کو بھی آگر جو ہے نا برگلاتے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے خلاف لڑ جاؤ. تو آپس میں فساد برپا کر کے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں منافق. تو اللہ رب العزت آگے فرمائے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کبھی یہ بادل نہ خستا، یعنی بادل نہ خستا مطلب خدا نہ خستا، اگر ان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوئے
تو کیا بھائی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، پیچھے بھاگنا شروع، یہ تمہیں پیٹ کے دے کر نکل پڑیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر وہ کہیں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اگر کوئی جائے فنا نہیں ملے گی تو یہ منافق سازشی لوگ ہیں اور یہ محض سازشیں کرنا جانتے ہیں، نہ یہ کسی کی مدد کرنے اور لڑنے اور مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ مسلمان لڑیں گے تو لڑ کر رہیں گے، مریں گے تو شہید ہو جائیں گے، بچیں گے تو غازی بن جائیں گے۔ تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بھائی مریں گے تو وہ مرنا نہیں، وہ شہید ہو گئے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے عالم برزخ کے اندر زندہ ہے۔ اور پھر میرے دوستوں اگر بچ کر آئیں گے تو یہ غازی بن جائیں گے۔ مسلمان ڈرتے ہیں جنگ لڑنے سے؟ نہیں، یہ منافق اور یہودی یہ پست ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ فرمایا کہ باعتبار خوف تم ان کی سینوں میں اللہ کی نسبت زیادہ شدید ہو، اللہ سے بھی زیادہ خوفزدہ تم سے ہے۔ یہ کون؟ یہ یہودی اور منافق، کہ تم سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ بھائی مخلوق کو تو خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اپنے خالق سے، لیکن اپنے خالق سے خوف ہونے کے بجائے یہ مخلوق سے زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، مومن سے، ایمان والوں سے ڈرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہ لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہو۔ ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، ان کے اپنے حرکت کی، ان کے اپنے جو کرتوت ہے اس کا انہیں علم ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر ان کا پردہ فاش ہو گیا تو مسلمان ان کو نہیں چھوڑیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو لہذا ان کی اتنی خوف ان کی دلوں کے اندر کہ تم سے زیادہ خوف کھاتے ہیں، اللہ سے اتنا خوف نہیں کھاتے ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوق اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے، تاکہ تم ایمان والوں سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں دیکھیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ دل میں سخت خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، بے عقل، بے سمجھ، اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ میرے دوستوں پھر فرمایا یہ خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں جن کا ایک نہ ایک دن ظاہر ہونا لازمی ہے کہ اللہ ان کی راز کو فاش کر دیں گے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ منافق ہے، یہ حقیقت میں تم سے مل کر تم سے منافقت کر منافقی والی چال کھیلتے ہیں، یہودیوں سے مل کر یہودیوں کے ساتھ منافقت والی چال کھیلتے ہیں۔ یہ صرف سازشیں کرنے جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنے کی صورت میں یہ تمہیں پیٹ پیچھا دے کر بھگ جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، پیچھے نکل کر بھگتا ہے۔ پہلے بولتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جنگ کرے مسلمانوں سے کہ جنگ میں تمہارے ساتھ دیں گے، تمہیں نکال دیے جائیں گے، جلا وطن کر دیے جائیں گے تو ہم بھی جلا وطن ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ اب اللہ نے ان کی راز کو فاش کر دی، اللہ ان کی خلاف گواہی پیش کر دی کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ نہ تمہارے ساتھ جائیں گے نہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے ہوں گے۔ یہ صرف ایک واحد منافقت والی چال کھیلنا، ان کا مقصد یہ ہے کہ فساد کرنا۔ اے یہودی تم لوگ سمجھ لو، مسلمانوں کی سامنا نہ کرنا ورنہ تم شکست کھا جاؤ گے۔ ان منافقوں کی بات کو سن کر تم آگے بڑھ جاؤ تو تمہیں مروا دیں گے۔ اب تمہارے مقصد یہ ہے، اللہ نے کہ بھائی اب تم معاہدہ کر لو، اپنے عہد شکنی مت کرو، جیسے تم نے عہد کیا اللہ کے رسول کے ساتھ ویسے ہی تم اسی عہد میں برقرار رہو، استقامت رہو میرے دوستو، استقلال رہو، تاکہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو گے نہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرو گے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ سکتے ہو لڑو گے، نہیں لڑ سکتے ہو تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ گے۔ تو ایسا ہی رہنا، آج شکنی نہ کرنا۔ اللہ نے انہیں بھی سمجھا دی یہودیوں کو کہ یہ اہل کتاب کی بھی کافر ہے اور اللہ کی قرآن اور اللہ کے رسول
کے ساتھ بھی کفری کی ہے۔ آپ دیکھیں آگے فرمایا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر۔ آگے فرما رہے یہ سارے مل کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے یہودی مل کر تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ ایک ملک پاکستان ہے کہ ایٹم دیکھ کر 225 یا 255 ممالک میرے دوستوں خوف کھاتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ملک ہے، پاکستان ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے اور جوہری ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، نہیں معلوم اور کیا کیا ہے۔ تو ایک ملک کو دیکھ کر پورے دنیا خوف زدہ ہے پاکستان سے۔ یہ پاکستان کی معیشت میرے دوستوں تباہ برباد ہونے کا وجہ یہ پورے دنیا کی سازشیں ہیں۔ ہمارے یہ مسلمان بھائیوں کو لے کر یہ منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ان کی ساتھ دینے لگتے ہیں۔ کسی نے ان کو باپ بنا لیا، کسی نے دادا بنا لیا، کسی نے چچا، کسی نے ماما، کسی نے تایا بنا لی اور ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنے سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا اپنے سازشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ صحیح معنوں میں یہ لوگ منافق ہیں، اپنے ملک کے خلاف، مسلمان بھائیوں کے خلاف منافقت والی چال، منافقت والی سازشیں کھیل رہے ہیں۔ میرے دوستو کون ہے؟ اللہ کی لعنت ہے اس قسم کی منافقت کے اوپر جو اپنے ملک کو تباہ برباد کرنے والے ہیں۔ ہم کسی کی نام نہیں لے رہے، ہمارے کام منبر رسول پہ بیٹھ کر نام لینا مقصد نہیں ہے۔ جو بھی پاکستانی مسلمانوں کے خلاف یہ حرکتیں، یہ چال کھل رہے، یہ سازشیں کر رہے کہ بھائی پاکستان تباہ برباد ہو جائے، ایٹم بم اس کی ختم ہو جائے، جوہری ہتھیار ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں اب آئیے میرے دوستوں دیکھیں لا یقاتلون، وہ سارے مل کر بھی تمہارے ساتھ لڑے تو لڑنے سے جگے، اور اگر بدل نخواستہ، خدا نے خواستہ اگر یہ لڑنے کے لیے آ بھی جائے نہ تو بھی میرے دوست یہ کھول کر سامنے آنے کی جرات نہیں رکھتے ہیں۔ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بڑے تمام کلمہ کی طاقت ہے میرے دوستوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کیا سمجھتے ہو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے؟ میرے دوستوں آزمائش تو مسلمانوں کے لیے ہے، آزمائش تو اللہ کے نبیوں کے لیے تھے، آزمائش میرے دوستوں صحابہ اجمعین کے لیے تھے، آزمائش تابعین تبع تابعین کے لیے تھے، آزمائش تو ائمہ مجتہدین کے لیے تھے، آزمائش اولیاء اللہ کے لیے تھے، آزمائش تو مسلمانوں کے لیے ہے، آزمائش ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے دوستوں ہم کلمہ گو ہے تو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مسلمانوں کے نام نشانے مٹا دو گے، ہمارے قرآن کو ختم کر دو گے، ہمارے ایمانیت کو ضائع کر دو گے، یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ہم صحیح اللہ کی راستے میں جا کر اگر میرے دوستوں شہادت قبول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اگر ہمارے نصیب میں شہادت لکھتے ہیں تو ہمارے لیے شہادت قبول ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اگر ہم بچ کر آ جاتے ہیں تو ہم غازی بننا بھی ہمارے لیے قبول ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ لو تمہیں قبول کر لی ہے تو شہادت یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور غازی یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی سوا کچھ نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ آئیے دیکھیں تو کہا کہ فرمایا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، کہ یہ اپنے بستیوں میں جا کر وہاں درختوں کے پیچھے، یہ دیوار کے پیچھے سے اپنے گولے برساتے ہیں۔ مسلمانوں سے تلوار بازی میں، تیر بازی میں جب کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے میرے دوستوں، تو پھر ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے دور تھے۔ اب عیسائیوں کے کردار کو دیکھیں میرے دوستوں، سخت ظالمانہ حرکتیں ان کے اندر، یہ لوگ ترکوں کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے آتشی اسلحہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایٹم بم ہے نہیں، جوہری ہتھیار ہے، یہ میزائلیں ہیں، یہ راکٹ لانچر ہے میرے دوستوں، جتنا بناتے تحفے ہیں
یہ مسلمانوں سے تلوار بازی میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آمنا سامنا آ جاؤ بھائی، آمنا سامنا مقابلہ کر لو، اور جب آمنا سامنا مقابلہ نہیں کر سکتے تو دیواروں کے پیچھے سے آتشی اسلحہ جو ہے نا آلات پھینکتے تھے، اور پیچھے سے ڈمبے مارتے، پھر بھائی راکٹ لنچر مار رہے ہوتے تھے، تو توفے مارنا یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ عیسائی یہودی جتنے بھی لوگ ہیں، تو یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف امن سمنا مسلمانوں سے جب جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو آتشی اسلحے بنانا شروع کر دی۔ جیسے امریکہ نے ایٹم بم، پوری دنیا کی سپر پاور بنتے تھے میرے دوستوں، جرمنی نے اور روس نے اسی طریقے سے مل کر یہ آپس میں جو ہے نا میرے دوستوں یہ آتشی جو ہے یہ اسلحہ تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن میرے دوستوں کیا ہوگا؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اس مقام پر لکھا، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے کہ اہل یورپ کا مسلمانوں کی تلوار سے عاجز آ کر آتشی اسلحہ اور نئے نئے طریقے جنگ ایجاد کیے۔ آج دنیا میں جدید ترین ہتھیار میرے دوستوں بندوق، توپ، راکٹ لنچر، میزائل، ایٹم بم میرے دوستوں اور طرح طرح کی کیمیائی ہتھیاریں ہیں میرے دوستوں، جن کی جد میں آ کر لاکھوں بے گناہ شہری لقمہ اجل بن گئے۔ جس جرمنی ہے، روس ہے، برطانیہ، ہسپتالوں میں تو ہنگامہ کرے۔ آج دیکھو میرے دوستوں یہ اسرائیل فلسطین کے اندر ہسپتالوں میں مسلمان بچوں کی، عورتوں کی اوپر جو ہے نا حملہ کرنا شروع کر دیا، حملہ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ شہید، ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی حرکتیں یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے ان کی حرکتیں ہیں، شروع سے ان کی حرکتیں ہیں میرے دوستوں۔ یہ کیمیائی ہتھیار اور اس قسم کی چیز نہ یہ بوڑھے نہ عورتیں، کسی کی عزت اور احترام ان کے اندر نہیں ہے، یہ سب کے اوپر حملہ وار ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ سب دھوکے اور فریب کاروبار کر رہے ہیں، یہ لوگ کبھی آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے، دھوکے سے اوپر سے پتھر، تیزاب یا بوتل پھینک سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ محض فتنہ اور فساد ہے، یہ فتنہ اور فساد اور کچھ نہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ۔ اب مسلمان سمجھتے سارے یہودی، سب عیسائی، سارے اسرائیلی سب اتحاد اتفاق ہے، یہ سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی کیا آپس کی لڑائی شدید ہے ان کی، بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سارے کے سارے آپس میں ایک ہے؟ نہیں، ان کی آپس میں بھی شدید لڑائی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ سارے یہودی اتحاد ہے، سب عیسائی اتحاد ہے، سارے اہل یورپ سب اتحاد ہے؟ نہیں ہے میرے دوستوں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اتحاد نہیں، یہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہے، یہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہے، دیکھنے میں تمہیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اتحاد ہے۔ اگر میرے دوستوں ایک اگر ہوتا تو چین یورپ کے خلاف کیوں بنتے ہیں، اور یورپ چین کے خلاف کیوں میرے دوستوں باتیں کرتے ہیں؟ پھر جرمنی والے میرے دوستوں امریکہ کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہوتی ہیں؟ پھر میرے دوستوں جاپان میں امریکہ نے بم کیوں، ایٹم بم کیوں مارا ہے؟ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد نہیں ہے، یہ محض دنیا کے اندر فساد برپا کرنا ان کی مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ۔ اب یہ گمان کرتے کہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کی دل جدا جدا ہے، یہ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں نہ، مگر حقیقت میں ان کی دل نہ اتفاقی کا شکار ہے، کیونکہ ان کی مقاصد مختلف ہے، لہذا یہ کسی معاملے میں متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ میرے دوستوں ایمان سے محروم ہیں اور آخرت کے متعلق بھی محروم ہے، یہ عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، ان کی پیش نظر میرے دوستوں محض دنیاوی عائشی عزت یا حصول اقتدار ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ بھائی ہم اقتدار حاصل کر لو یا پھر دنیا کی عائشی عزت کر لو، نہ خدا کی خوف ان کے دلوں کے اندر ہے، نہ اپنے کتابوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ان کی کتاب تو صحیح سلامت ہے بھی نہیں میرے دوستوں، کہ ایک شہر میں ایک زبان، جتنی بھی زبانیں ہیں ان کی ہر زبان میں انجیل ملے گا، ہر زبان میں میرے دوستوں تورات ملے گا، ہر زبان میں زبور ملیں گے، لیکن قرآن پوری دنیا کے اندر ایک ہی زبان میں آپ کو ملیں گے۔ قرآن کے اندر کوئی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، ایک ادنیٰ سے حافظ قرآن کے سامنے
اگر کسی نے غلط کی ہے اسی وقت وہ پکڑ لیتے ہیں۔ باپ اگر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں تو بیٹے آگے باپ کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میرے باپ نے غلطی کی، اسی وقت بولے صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں غلط کر دی۔ اور اگر استاد آگے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دی اور پیچھے سے اپنے شاگرد چھوٹا سا وہ لقمہ دینا شروع کر دیتے ہیں، آگے بڑھنے دیتے ہیں بھائی؟ نہیں، کیونکہ قرآن کو تحریف کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو انا نحن نزلناہ وانا لہ لحافظون، میرے دوست اس قرآن کی حفاظت کون کریں گے بھائی؟ اللہ کی ذات خود اس کی ذمہ لی کہ اس کی میں خود حفاظت کروں گا۔ اب میرے دوستوں کمثل الذین من قبلہم قریبا، کہ ان قریب ان یہودیوں کی مثال قریب زمانے کے لوگوں سے ہے کہ قریب زمانہ میں بنی کنتا، میرے دوستوں یہ جلبتنی کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اب ذاقوا وبال امرہم، کی اپنے ہی میرے دوستوں انہوں نے اپنے معاملہ کا وبال چکھ لیا، انہوں نے اپنے اسلام دشمنی کا نتیجہ نہ صرف دنیا میں پا لیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب بھی تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کا ساتھی ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ منافق لوگ، منافق کے بارے میں یہ شیطان کی ساتھی ہے، یہ شیطان جس سے حرکت ہے۔ شیطان کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو ایمان سے خارج کر دے گا کہ بھائی ایسے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے۔ آپ نے جنا میں لگا دیا، جنا میں لگا پیچھے ہٹ گئے، اب جنا کی حوث میں لگ گئے، آپ کو شراب پلا دی، وہ پیچھے ہٹ کے بھگ جاتا ہے، بولے میں نے نہیں کیا، میں بڑی ذمہ ہے۔ اب وہ سارے زندگی میں شراب پیتے ہیں۔ اب اسے کسی بھی شیطانیت کے اوپر چوری میں لگا دی، ڈکا میں لگا دی، غیبت میں لگا دی، یہ کیا ہے بھائی؟ شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان پھر آپ کی سامنے نہیں دے، جیسے غزوہ بدر کے اندر یہ ہوا کہ شیطان کافر کو کہا، مشرکوں کو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جیسے مسلمان یہ لوگ صبح ہی صبح نکلنا شروع کر دی نا، صبح صبح ابی ابن عبداللہ ابن ابیہ 3000 لوگوں کو لے کے کافروں کے ساتھ نکل پڑے، اور نکلنے کے بعد ہی غزوہ احد کے اندر تو پھر پیچھے سے یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ نکلے، پھر بعد میں اس نے جو ہے آدھا راستے سے واپس ہی ہو گئے۔ اسی طریقے سے مشرکین کے ساتھ شیطان ان کے ساتھ ہوئے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ جب مقابلہ شروع ہوا غزوہ بدر کے اندر سارے شیطان بھاگ گئے، بھئی ہم بری ذمہ ہے، خدا کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ جو کل قیامت کو بھی جب اللہ کے سامنے کریں گے، بولے ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، تمہارے دماغ کے اندر بات ڈالا، ہم نے تمہیں بولا تو نہیں کہ تم ہمیشہ کرتے رہو، یہ بول کر اپنا جان چھڑا لی۔ اور منافق بھی کہ ہم نے تمہیں تو مشورے دیا، ہم نے یہ تھوڑی بولا کہ تم کرتے رہو، بس ہم نے ہمارے کام تو مشورہ دینا، تو ہم نے مشورہ دیا، مشورہ دینے کے بعد ہم نے مشورہ دی، پھر تم وہ کام کرتے رہے تو ہمارے کیا ذمہ؟ یہ منافق بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ دونوں شیطان اور منافق دونوں کی ایک ہی چال ہے، شیطان اور منافق دونوں کی ایک چال ہے۔ اللہ رب العزت ہم منافقت سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں منافقت کتنی بڑی ہے پتہ ہے کہ شرک، کفریت، پھر منافقت ایک دوسرے کے مقابلہ میں، اور اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی آخری طبقے میں ہے۔ میرے دوستوں ابھی آپ نے بات سن لی قرآن کی، پیچھے سے جا کے بولے یار پتہ نہیں ہمارے ڈی ایم سی کے امام صاحب یہ قرآن کھول کھول کے بولتا ہے، اور کبھی کس کو کبھی کسی کو کبھی یار میں نے اپنے بات ہی، یہ اللہ کی قرآن کی بات ہے، اپنے بات تو نہیں کیا نا میں، اللہ کی قرآن سے بول رہا ہوں نا بھائی، تو میرے تو کوئی قصور نہیں ہے نا بھائی۔ آپ پیچھے سے جا کے کیا بول دی بتا، اب ایسے باتیں کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ منافقت ہے۔ اپنے آپس میں رشتہ داروں میں اللہ معاف فرما، ایک ساتھ میں اٹھاتا ہے چچا ماموں خالہ سارے اکٹھا ہو گئے، بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد پیچھے سے ایک نکل کر کیا بولتے یار میرے ماما کے بات تو سن لے، بولے کیا؟ بولے آسمان اور زمین میں ان کے تو باتیں ہیں یار، دیکھو حرکت، کھانے کا روٹی نہیں ہے، اڑنے کے چادر ہی نہیں ہے، اور بات ہی اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین کا ہے۔ منافقت ہو گئی نا بھائی، ہو گئی نا منافقت۔ اس سے عورتوں میں ہوتی ہے بہت زیادہ، میں اکٹھا بیٹھتی ہیں 5-6 دلہنیں اکٹھا ہو گئی، ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی ایک دوسرے، پھر باہر نکال کر بولا یار ہم نے کل ہمارے وہ جو ہے نا دیورانی سے ایسے سے بات سنا، اور ایسے سے بات، اور میرے جیٹ نے ایسے سے بات کر دی، آپس میں آگ لگا دی۔ تو منافق کا کام کیا بھائی؟ فساد برپا کرنا، یہ فساد کرنے والے، بس فساد شروع ہو گیا آپس میں، بس رشتہ داروں میں آپس میں
قطع رحمی شروع ہو گئی، قطع رحمی، اس کی تعلقات ختم ہو گئے، ایک دوسرے سے رشتہ ناطے ختم کر دیا ہے، یہ تھوڑی سی باتوں کے اوپر۔ یہ اصل سب سے بڑی چیز ہے کیا بھائی؟ منافقت۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔